خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ سب نے اونچی آواز کے ساتھ کہنا ہے، اللہوں کے خدا کا شکر کرو، مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اسی کا جس نے دنائی سے آسمان بنایا، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے، اسی کا جس نے مصر کے پلاٹوں کو مارا اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا قوی ہاتھ اور بلند بازو سے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو، آسمان کے خدا کا شکر کرو، آسمان کے خدا کا شکر کرو، آسمان کے خدا کا شکر کرو۔ سب مل کر کہیں، آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیب، مبارک ہو خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ مبارک ہو، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مبارک ہو۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم سب نے مل کر خداوند کو مبارک کہا۔ زندہ خدا کا شکر کیا۔ ہمارے خدا جیسا کوئی خدا نہیں، جیسا ہمارا خدا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ویسا خدا اور کوئی نہیں۔ خداوند کا بندہ یونا جب جہاز میں تھا، سمندر میں طوفان آیا تو ڈیفرنٹ لوگ تھے، اپنی عبادت کرتے، اپنے خداؤں کو یاد کرتے۔ یہ آرام سے سویا ہوا، اسے اٹھایا، اور تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے، کون ہے؟ تو کہتا میں آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ میں کس خدا سے ڈرتا ہوں؟ آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ تو ہم آسمان کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو زمین کے خداؤں سے سب سے اوپر خدا ہے۔ آسمان کا خدا سب خداؤں سے اوپر خدا ہے، تو ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ میرے ساتھ زبور 2:7 اور 8 خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے
میں اس فرمان کو بیان کروں گا، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے۔ خداوند نے کیا کہا؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں اس فرمان کو آج بیان کروں گا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں میں خدا کا بیٹا، میں خدا کا بیٹا۔ یہ کلام آپ کے لیے ہے کہ میں اس فرمان کو بیان کروں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ رسیو کیجیے۔ آج بہت سا بیچ میں کچھ سیکرٹ ہوں گے، کچھ راز اور بھید ہوں گے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جب آپ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہارون بھائی اپنے ٹریک پر جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو راستے میں کتے بھی ہوں گے، بھونکیں گے۔ کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کہیں وہ کتے بھونکے اور رک نہ جائیں۔ کتے کس لیے ہوتے ہیں؟ بھونکنے کے لیے، آپ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں۔ آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں۔ کلام میں لکھا ہے اور ہم گیت گاتے ہیں، یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ گھبرا نہ جا، شرما نہ جا، کہیں رک نہ جا، کہیں جھک نہ جا۔ رکاوٹیں آئیں گی، بیریئر آئیں گے، پہاڑ آئیں گے۔ جب خداوند ہمارا ساتھ ہے، زبور 23 میں خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، وہ میرا موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یو لارڈ، تو میرے ساتھ، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو یقین جانیے، یہ ہمارے اندر ایمان، یقین پختہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، میرا خدا میرے ساتھ۔ کلام میں لکھا ہے، جب خداوند آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اس نے کہا کہ دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ۔ رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، دوست سب چھوڑ جائیں گے، لیکن ہمارا خداوند خدا دنیا کی انتہا تک ہمارے ساتھ۔ آمین آمین۔ بس دفعہ کچھ بن نہ پائے تو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب فلاں شخص اچھا ہے، فلاں بندہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بہن بھی بہت بدگوئی کرتی۔ جب کچھ نہ بن پائے تو ہم تہمت لگاتے، عیب جوئی کرتے۔
تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، منزل کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری غلطی، خداوند میں معافی مانگتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ مان لیتے ہیں کہ یہ میری کمزوری، یہ میری غلطی، تو جو اپنی غلطی نہیں مانتے وہ دوسروں پہ بلیم لگاتے ہیں، اے بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ خداوند کے جلال کے لیے بھائی باؤ منیر نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس علاقہ میں۔ لوگ وہ بھی کہیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ہم ٹھیک۔ میں نے دو طرح کے لوگ بتائے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری کمزوری، میری غلطی۔ وہ کسی کو برا نہیں کہتے، وہ تیزی کی طرف، منزل کی طرف بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، وہ دوسروں کو عزت دیں گے۔ تو جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے اے بھی پادری بھی کی نہیں کی، اے حلوم نے کی، تو نہیں نے اٹھان۔ آپ سب جانتے ہیں زبور 136 میں ہم سب نے کہا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت، الہوں کے خدا کا شکر کرو، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا۔ بیابان میں اب تنگی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، روٹی پریشانی، کیڑے مکوڑے، سانپ، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا بیابان میں رہنما ہوا۔ رات کو ان کے آگے آگ کا ستون اور دن کو ان کے اوپر بادل بن کر رہتا، 3 وقت ان کو روٹی مہیا کرتا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اسی نے مصر کے پلاٹوں کو مارا، وہ پانی کو خدا مانتے تھے، وہ سورج کو خدا مانتے تھے، اس نے سورج کو تاریک کر دیا، پورے مصر میں تاریکی تھی، اپنے قوی اور زوراور بازو سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ بیابان میں سونے کا بچڑا بنا کر اس کے سامنے ناچنے لگے، کودنے لگے، سجدے کرنے لگے، ہمیں تو یہ نکال کے لائے۔ ایک شخص تھا، بڑے غور سے بات کو سنیے گا، گھر سے ماں نے بھیجا، گولو بیٹا تھا دہی لے آ، دہی لینے بازار چلا جاتا، ایک پری حسین عورت، خوبصورت عورت اس کو نظر آ جاتی، وہ آگے آگے چل رہی، اس کے پیچھے دہی لی اور اس کے پیچھے 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 وہ اگے وہ بارڈر کراس کر جاتی، یہ نہ پیچھے دیوانہ ہو جاتا، آگے دریا، وہ لڑکی کراس کر جاتی ہے، وہ بھی ڈوبدا ڈوبدا کراس کر جاتی، کہتا پلیز ایک گل کرنی، کہتی کرو، کہتا آپ بہت خوبصورت، کہتی اچھا، کہتی تینوں نہیں پتا، میرے تو بھی ایک بہت خوبصورت ہے، پیچھے آ رہی، تو پیچھے موڑ کے ویکھدا ہے، وہ عورت رکھ کے ریپٹا لاندی، کہتی اگر کسی نے کہیے تو پھر پیچھے آپشن نہیں ہوتی، اگر ہمارا خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں پھر پیچھے اور کوئی خدا نہیں، اگر ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں کوئی کہے تاری دربار سے فلانا خدا آ گیا، فلانا جو تھا، بڑے معجزے ہوتے ہیں، کلام سے لکھا ہے آخری وقت میں لوگ آسمان سے آگ بھی برسائیں گے، معجزے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے یسوع اتھے آ، مسیح اتھے آیا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا، میں آؤں گا۔ جن دے نال پیار ہوئے، جن دے نال محبت ہوئے، پھر پیچھے کوئی آپشن نہیں ہوندی، کوئی دوجا خدا نہیں ہوندا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہوئے اتھے آٹھا ملدا پیا، اتھے کارڈ باندھے نے پہ راشن مفت ملے کرے گا تے یسوع دا انکار کر دے، نہیں، او پروائیڈر ہے۔ سانو ایک خیال ہوئے جن دی مرضی تنگ دستی آ جاوے، جویں دی مرضی قحط سالی آ جاوے، ساڈا او خدا ہے جنہیں 40 سال تک بنی اسرائیل کو بیابان میں روٹی مہیا،
ہمارا خدا وہ ہے جس نے پتھروں میں سے پانی نکالا، چٹانوں میں سے۔ تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ کہیں راشن کے پیچھے اپنے خدا کا انکار نہ کرنا، کہیں منکر نہ ہو جانا، کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، فلاں شخص کے وسیلہ سے مجھے رزق ملے گا، نہیں۔ میرا اور آپ کا خدا آسمان کا خدا پروائیڈر ہے اور کرنے والا ہے۔ اسی کو تکتے رہے، اسی کو کلام میں لکھا ہے کہ اسی کو تکتے رہے، مت کوئی اور خدا نہیں۔ داؤد کہتا ہے دنیا کے خدا محض بت ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، منہ تو ہے پر وہ بولتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے پھرتے نہیں۔ میرا خدا بولتا ہے، میرا خدا سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا صاحب جان ہے، آمین۔ تو کوئی دوسرے خدا کی آپشن نہیں۔ کوئی کبھی ہو یہ نہ بات ایسے ہو گیا کہ دوڑے نہ چاہیے نہ۔ میرا خدا جب آئے گا تو کلام میں لکھا ہے کہ بڑی گرج کے ساتھ، وہ کہتا ہے جس طرح وہ گلیلی مردوں نے دیکھا تو آسمان سے یہ آواز آئی ہے، گلیلی مردوں جس طرح تم آسمان پر اس کو جاتے دیکھتے ہو اسی طرح آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ تو میرا اور آپ کا خدا بڑی گرج کے ساتھ آئے گا، بادلوں پہ آئے گا، نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی سونے کا بچڑا، کوئی روپیہ پیسہ دینے والا، کوئی خدا نہیں۔ ابلیس کے پاس بہت دولت ہے، اس نے خداوند سے کہا میں شان و شوکت دے دوں گا، مجھے جھک کر سجدہ کر دے، کسی اور خدا کو سجدہ نہ کر، صرف ہمیشہ یہی کہنا میں آسمان کے خدا کو سجدہ کروں۔ میرا خدا آسمان کا خدا، زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری۔ میرا خداوند خدا، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس کتاب کی مہریں کھولنے کے قابل کوئی ہے، تو نہ کوئی نگاہ کرنے والا تھا تو نہ ہی کوئی اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہوا۔ تو ایک آواز آئی کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا، 24 بزرگوں کے درمیان، 4 جانداروں کے درمیان ازل سے ذبح کیا ہوا برا کھڑا ہے، جو یہودا کا ببر اس کتاب کی 7 مہروں کو کھولنے پر غالب آیا۔ عزت جلال ہم ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کو دیتے ہیں۔ ہم اس خدا کو مانیں، اپنے لیے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، اور جو بولیں اس پر یقین رکھیں۔ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کہ مانگا ہے میرے خدا نے مجھے دے دیا۔ جس طرح بھی ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، میں اس فرمان کو، اور تو میرا بیٹا ہے، تو میرا، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں۔ تو ہم نے خداوند سے مانگنا اور پھر یقین کرنا ہے اور بولنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میں مر گیا۔ نہیں 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 نہیں، جب خداوند ہے ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس کلام پہ بھروسہ رکھنا، یقین کرنا کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے میرے خدا نے مجھے دے دیا ہے اور ہم ریسیو کریں گے۔ بولیں، یقین رکھیں اور ریسیو کریں، تو جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے لیے ہوگا۔ اچھا سوچیں، اچھا بوئیں، اچھا بولیں اور اچھا ریسیو کریں۔ آمین۔ تو خدا باپ بیٹے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں۔